کہ ڈرگز از جسٹ ناٹ دا فارم کہ آپ کوکین لے رہے ہیں یا آپ حشیش لے رہے ہیں یا الکوہول لے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی ڈرگ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ افیمچی ہوتے ہیں. ڈرگز دوائیوں کا بھی ایک نشہ ہے کہ آپ کو ایک نیند کی گولی کا نشہ شروع ہو گیا اور آپ نے کھانا شروع کر دی. جی ڈاکٹر صاحب. جی کیوں لیتے ہیں لوگ ڈرگس؟ وائی ٹو گو ٹورڈز ڈرگس؟ دیکھیں اٹس اے پرسنل چوائس. پہلی بات یہ ہے جو ڈرگز لے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ڈرگز لیتا ہے. وہ ضرور بلیم کرتا ہے کسی نہ کسی کو، کبھی پیرنٹس کو کرتا ہے، کبھی سوسائٹی کو کرتا ہے، کبھی مشکلات کو کرتا ہے، کبھی کسی ٹراما کو کرتا ہے. لیکن ہر انسان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے جی، اور وہ چوائس ہوتی ہے اچھے برے کی، رائٹ راستہ چننے کی اور غلط راستہ چننے کی. اور جہاں ڈرگس کی طرف جاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈرگس لیں گے ہمیں شارٹ لیفٹ خوشی ملے گی، ہم اس پرابلم سے نکل جائیں گے، ہم کسی ایسے ایموشنز میں چلے جائیں گے جو ہمیں یہ چیز بھلا دے گا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی دوست ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، کبھی اسٹڈیز اتنی مشکل ہو گئی کہ ہم اس سے کوپ نہیں کر پا رہے تھے، کبھی کوئی اور مسئلہ آ گیا. لیکن آئی بلیو کہ ہر انسان کے پاس ایک چوائس ہے اور وہ صحیح اور غلط فیصلہ کر سکتا ہے. لیتے ہوئے بھی ڈرگ سٹارٹ کرتے ہوئے بھی، اور جب چھوڑنا ہو تب بھی اسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کہ ہوتا ہے کہ جب ایک پیشنٹ کو لایا جاتا ہے، اور میں نے بہت سالوں ڈرگ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ کیا، یہاں پہ بھی کیا، آسٹریلیا میں تقریباً میں 18 سال رہا، اس میں سے 7 سے 8 سال میں نے ڈرگ ایڈکشن کے لیے کام کیا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب وہ چھوڑتا بھی ہے نا، اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اور انٹرسٹک موٹیویشن نہیں، اندر سے نہیں ہے موٹیویشن، تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہاں بالکل، ریہیب ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر ول پاور نہ ہو کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. ایگزیکٹلی. جی اچھا، مجھے یہ بتائیں بسم اللہ، کیونکہ جب آپ یعنی ٹریننگ اینڈ آپ کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں اینڈ آپ کوچنگ کر رہے ہوتے ہو، از اٹ بیکاز آف پیئر پریشر کہ ہم بچے ہمارے یا ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ پیئر پریشر میں الکوہول کنزیوم کر لیتے ہیں یا ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ بالکل. اچھا آمنہ، جیسے میں کہیں میں پڑھ رہی تھی، کوئی بھی انسان شوگر کی کنزمپشن اس انٹینشن سے نہیں کرتا کہ آگے اس کو ڈائبٹیز ہوگی. اسی طرح کوئی بھی نشے کی لت میں اس لیے نہیں وہ پڑتا کہ وہ مطلب کوئی بھی سگریٹ کو ہاتھ بھی لگائے گا تو اس کا یہ نہیں مقصد ہوگا کہ میں نے آگے جا کے اس کی لت میں پڑ جانا ہے. یہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم اسپیسیفکلی ایسے ٹین ایجرس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہم ینگسٹرس کے اوپر ابھی بات کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ شوق میں سٹارٹ ہوتی ہے یہ چیز. شوق کیا کہ فٹ ان، یہ ایک ایسی ایج گروپ ہوتی ہے جہاں بچہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں، اس کے دوست اس کو ایکسیپٹ کریں جسٹ ٹو فٹ ان. تو وہ اس پیئر پریشر کا شکار ہو جاتا ہے. پہلے دکھایا جاتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا لے لو، اچھا ہے. تو جب وہ ایک ٹرائی میں تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کہ فٹ ان کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ سٹریس. بہت سے بچے آج کل ایکیڈیمک سٹریس سے گزر رہے ہیں. گھر کے حالات ایسے ہیں، گھر میں ماں باپ کا وہ دھیان نہیں ہے بچوں پہ اب، یا وہ دھیان رکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہی شاید ہو جاتا ہے پریشر. اس کی وجہ سے بھی بچے تھوڑا سا جو ہے ایگزٹ لینے کے لیے اس طرف آتے ہیں. تو دیز آر سم آف دا ریزنس جہاں بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر مبتلا کر لیتا ہے. اس میں ایک اور وجہ بھی، ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بہت نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ٹائم میں اگر ایک ایلیٹ اسکول بھی ہوتا تھا اینڈ اگر نارمل فیملی سے ایک بچہ جا رہا ہے تو اس کو وہاں یونیفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو ایک طرح سے رکھنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم سکولز کی بات کریں جو بہت ایلیٹ سکولز ہیں جہاں نارمل بچہ بھی اس کے ماں باپ کسی طرح بھی اس کو مینج کر رہے ہیں وہاں پڑھانے کے لیے، لیکن وہ اس پیئر پریشر میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں، یہ تو سب کچھ کریں اور میں نہیں کر پا رہا. ان پارٹیز کا ایکسپوجر دینا، مجھے ان میں سکولز کو بھی بلیم کروں گی. آئس ایک ایسی چیز ہے جو اتنی سستی بک رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ایسے پیشنٹس چھوٹی عمر کے بچے جو آئس کا اندر مبتلا ہیں؟ بالکل. as young as 8 to 12 years old. Unfortunately 8 to 10 years old, exactly, which is shocking actually.
لیکن وہ جو آپ نے شروع میں بات بولی کہ اویلیبلٹی کیوں ہے، بہت اویلیبلٹی. آئی تھنک لا انفورسمنٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کا بہت میجر رول ہے اس میں کہ ان کو روکنا ہے کہ اسکولس تک یہ چیزیں کیسے پہنچ رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے پہنچ رہی ہیں. مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگر ہم دوسری کنٹریز میں دیکھیں جہاں پہ ہوتی ہوں گی ڈرگس، میں یہ نہیں کہہ رہی، بٹ دیر از اے سرٹن ایج جہاں جا کے اویلیبلٹی اگر بہت مشکل سے شروع ہو تو ہو. ہمارے اگر آپ 8 کہہ رہے وچ از ایکچولی شاکنگ فار می کہ اگر 8 سال کے بچے کو اویلیبل ہے تو کہاں سے اویلیبل ہے. اور اگر وہ کر رہا ہے تو دیکھیں بچے میں اگر کوئی چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں نا. جب آپ کے پاس بچے آتے ہیں یا آپ کر رہی ہوتی ہیں کوچنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کیا بچوں کی کیا پرابلمز ہیں کہ وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا، سب سے جیسے سر نے بھی ایج گروپس ڈیفائن کیے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے ٹین ایج جتنے بھی مسائل آتے ہیں میرے پاس، وہ سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں کہ گھر والوں کے آپس میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب گھر میں کانفلکٹس اتنے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپس میں لڑائی بچے دیکھ رہے ہوتے ہوئے، اب وہ گھر ہی تو اس کا سارا کچھ ہے، وہ اسی کے اندر ہی اس نے آنکھ کھولی ہے، اسی میں وہ پل بھر رہا ہے، وہاں سے ہی اس کو سب چیزیں، وہ پہلی تو تربیت وہاں سے ہونی ہے. تو وہ جو گھر کے کانفلکٹس ہوتے ہیں نا، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں سٹریس کی بچوں میں. اب وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا بچہ، اب وہ ایکسپریس نہ کر پائے تو پھر اس کو یہ جیسے اسکولس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے مافیاز ہیں جو انوالوڈ ہیں، جو بچوں کو اس چیز میں لگا دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچے یہ کر کے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اچھا، آپ دوسری ڈرگس کے بارے میں سر اس کے اوپر زیادہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو ویسے ہی ڈرگز بہت سے، میں نام نہیں لوں گی، کہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے بھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیں. سیلف میڈیکیشنز اینڈ خود ہی سے نیند کی گولیاں لے لینا، اس پہ ذہنی طور پہ آپ کیسے، آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے سر؟ یہ میں چاہوں گی کہ آپ بولیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ جو خود ہی گولیاں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں آمنہ، میں نے دنیا میں بہت جگہوں پہ کام کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا، آئرلینڈ میں کیا، یو کے میں کیا، لیکن میں نے کسی جگہ پہ، اور سعودی عرب میں کیا 2-3 سال، کسی جگہ دنیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وداؤٹ پرسکرپشن جو ہے میڈیکیشن کسی بھی جگہ پہ مل جاتی ہیں ایزیلی. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں ہر انسان اپنی ڈاکٹری کر رہا ہے انفارچونیٹلی. کسی کو نزلہ زکام بخار سے لے کے کوئی بھی ایموشنل ایشو ہو، کہتے ہیں یار یہ دوائی جا کے لے لو، یہ دوائی کام کرے گی. ایک دوسرے کو مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. نیند نہیں آ رہی تو یہ گولی کھا لو. اچھا، اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، گردوں پہ، جگر پہ، باڈی کے آرگنز پہ، اور ڈپینڈنس ایڈکشن کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو یہ بہت ہی ڈینجرس طریقہ ہے ایک شارٹ ٹرم پرابلم کو ٹھیک کرنے کا، جو کہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بن جاتا ہے. پھر اس میں پھر بینزوڈائزپینز ہیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ خود سے گولی، ہم نے کسی سے پوچھی، مجھے انسومنیا کا پرابلم ہے، میں نے کسی سے پوچھا، میں نے ایک میڈیسن سٹارٹ کی، ڈاکٹر صاحب مجھے خود ہی فیل ہونے لگا کہ میری میموری ختم ہوتی جا رہی ہے، میری طبیعت اس سے اور خراب ہو رہی ہے، میں انگزائٹی کی طرف جا رہی ہوں. میں نے فوری طور پہ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا کہ میں نہیں لوں گی، چاہے مجھے نیند آئے نہ آئے، میں 4 دن سوؤں گی نہیں، کوئی بات نہیں، 5ویں دن تو نیند آئی جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا آپ کے افیکٹ کرتا ہے نیند کی گولی؟ دیکھیے نیند کی گولی جو ہے نا بہت ہی نیگیٹو ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں کہ کوگنیشن پہ اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آپ کی میموری جو ہے نا اس پہ شارٹ ٹرم میموری پہ افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ آپ ایک آرٹیفیشل طریقے سے وہ پرابلم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں جو روٹ اس کا کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے سلیپ ہائیجین کے ایشوز ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کانفلکٹ آپ کے دماغ میں چل رہا ہو جس کو ریزالو کرنا، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہو، جو کہ آپ نے سپریس کر دیا، اس کے بارے میں بات نہیں کی، باٹل اپ کیا ہوا ہے. لیکن انسٹیڈ کہ آپ اس کے بارے میں وینٹیلیٹ آؤٹ کریں یا بات کریں، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، آپ نے ایک دوائی لی اور اس کو شارٹ ٹرم طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ کے عادی ہوتے چلے گئے، اور پھر آپ نے سوچا کہ میں شاید 1 ہفتہ لوں گا، لیکن 1 ہفتہ کرتے کرتے آپ سالوں تک لیتے چلے گئے. اچھا، پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، پیشنٹس سے فیملی میں ضرور میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اسٹریس تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 70% فیملی ممبرز میں سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں. ان میں سے تقریباً 20 to 40% جو ہے کوئی نہ کوئی سیلف میڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو. کچھ نیند کی گولی، الپرازولام، بینزوڈائزپین، کوئی بھی طریقے کی ایسی دوائی جو کہ پھر ایڈکشن کا شکار ہو جاتی ہے.